ام المومنین زوجہ سید المرسلین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا بہترین مفسرہ، محدثہ، حافظہ، قاریہ، ادیبہ، معلمہ اور زبردست فقیہہ ہیں۔ الغرض مجموعہ حسنات و کمالات ہیں، بلکہ بلا مبالغہ پوری تاریخ عالم میں اتنی عظیم صفات والی خاتون، جو ایک طرف عالمہ، فاضلہ اور منصب افتاء پر فائز ہو، تو دوسری طرف بہترین خاتون خانہ اور اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کی مالک بھی ہو، ڈھونڈنے سے بھی شاید نہیں ملتی۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کانت عائشہ افقہ الناس و اعلم الناس و احسن الناس رأیا فی العامہ۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عالمہ اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والی تھیں۔ المستدرک للحاکم، آپ رضی اللہ عنہا علوم قرآنیہ، علوم حدیث کی جامع بڑی محدثہ اور بڑی فقیہہ تھیں۔ کسی نے عرض کیا کہ اے ام المومنین، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حج و عمرہ میں صفا اور مروہ کی سعی واجب نہیں، صرف جائز ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ ان کے سعی میں گناہ نہیں۔ تو آپ نے جواب دیا اگر یہ سعی واجب نہ ہوتی تو یوں ارشاد ہوتا ولا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ ان کے سعی نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ دیکھو اس ایک جواب میں اصول فقہ کا کتنا دقیق مسئلہ حل فرما دیا کہ واجب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے کرنے میں ثواب، نہ کرنے میں گناہ۔ جائز کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نہ کرنے میں گناہ نہ ہو۔ یہاں آیت میں پہلی بات فرمائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ابتداً کچھ کمالات تو اپنے والد محترم کے گھر میں نصیب ہوئے، پھر آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لائیں تو کاشانہ نبوت میں آپ کی تربیت ہوئی۔ آئیے اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کاشانہ نبوت میں آنے کے بعد دن رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور صحبت بابرکت سے فیض یاب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ علم سے بھی خوب سیراب ہوئیں، اور اس بحر محیط سے علم کے بیش بہا موتی چن کر آسمان علم و معرفت کی ان بلندیوں کو پہنچ گئیں جہاں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم آپ رضی اللہ عنہا کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آنے لگے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جب بھی کوئی گھمبیر اور ناحل مسئلہ آن پڑتا تو اس کے حل کے لیے آپ رضی اللہ عنہا کی طرف رجوع لاتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اصحاب رسول کو کسی بات میں اشکال ہوتا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سوال کرتے اور آپ رضی اللہ عنہا سے ہی اس بات کا علم پاتے۔ سنن ترمذی۔ معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معیت کے باعث بہت بڑی عالمہ، محدثہ اور فقیہہ تھیں۔ قرآن پاک میں سارے مسائل موجود ہیں، لیکن بعض آیات مجملہ ہیں جو مشکلات تھیں، وہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمائیں اور ان آیات کا صحیح مطلب بیان فرما کر مشکلات کو حل فرمایا۔ گویا حدیث ہمارے لیے مشکل کشا ہے، اسی طرح بعض احادیث میں بھی مشکلات پیش آتی رہیں۔ رب تعالیٰ نے فقہاء علیہم الرحمہ کی فقہ سے احادیث کی ان مشکلات کو دور فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا محدثہ بھی تھیں، فقیہہ بھی، قرآن کی مشکلات کو حدیث سے، حدیث کی مشکلات کو فقہ سے حل فرما دیتی تھیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث کو سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں، کیونکہ خود صحابہ کرام
کو بھی بعض اوقات حدیث کی اصل مراد سمجھنے کے لیے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، اور جو کچھ آپ فرما دیتی تھیں اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قبول فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا سے 2210 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 174 متفقن علیہ یعنی بخاری و مسلم دونوں میں، اور 54 احادیث صرف بخاری شریف میں، اور 68 احادیث صرف مسلم شریف میں ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر شعر، طب اور فقہ کا عالم کسی کو نہیں پایا۔ طب اور مریضوں کے علاج معالجے میں بھی انہیں کافی بہت مہارت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، اے اماں جان، مجھے آپ کے علم حدیث و فقہ پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ مقدسہ ہیں۔ اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانی نہیں کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نور نظر ہیں، اور وہ اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ و ماہر تھے۔ مگر میں اس بات پر ضرور بہت حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معلومات اور علاج و معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہوگی؟ یہ سن کر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر شریف میں اکثر علیل یعنی بیماری تشریف لے آتی ہو جایا کرتے، اور عرب و عجم کے اطباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوائیں تجویز کرتے۔ میں ان دواؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اسی لیے مجھے طبی معلومات میں مہارت حاصل ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور آپ کے فضائل و مناقب میں بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ 17 رمضان شب سے شنبہ بروز منگل 57 ہجری یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ رضی اللہ عنہ کا 66 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ پاک ام المومنین کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور مجھ جیسے خاکسار کو ان کے علمی فیضان سے وافر حصہ مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم الانبیاء والمرسلین۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یارو ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔